الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم ہے اور بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک انسان بنایا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، اور یہ اتحاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے پوری انسانیت فرقوں میں اور اپنے اپنے مذہبوں میں بٹی ہوئی تھی، اور پوری دنیا ایک محسن انسانیت سے خالی تھی جو لوگوں کو انسانیت سکھا کر متحد ہونا سکھائے اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ لائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس سے پہلے لوگوں کی حالت تو یہ تھی کہ لوگ اتنے منتشر ہو چکے تھے اور اتنے بکھر چکے تھے کہ اپنی ہی شناخت وہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم کون ہیں. چاہے جائے کہ وہ ایک ساتھ متحد ہو کر کے کوئی کام کرتے یا اتحاد کے ساتھ امن و امان قائم کرتے. ایک آدمی دوسرے آدمی کا پیاسا ہو چکا تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے جان کا پیاسا، مال کا پیاسا، یہاں تک کہ اپنی بچیوں کو بھی درگور کرنے کے پیاسے ہو گئے تھے. کس بات پر؟ کہ ان کے گھر میں نان و نفقہ نہیں ہوتا تھا تو بچوں کو درگور کر دیتے تھے، اور سب سے زیادہ بیٹیوں کو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ تمام خرافات باتیں ختم ہو گئی، اور اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا ہے. اس ایمان کا سب سے اولین تقاضا یہی ہے کہ اتحاد ہو، آپس میں متحد ہو کر کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. مقولے میں پڑھا ہوگا اور بچپن میں ہم لوگوں نے بھی قصے میں پڑھا ہے کہ جب ایک باپ مرنے لگا تو اپنے بیٹے سے کہا، 12 لڑکے تھے ان کے، 12 سے کہا ایک ایک ڈنڈا لا اور سب آدمی توڑ دو. سب نے ایک ایک ڈنڈا لیا، توڑ دیا، اور اس کے بعد 12 کو ایک ساتھ رکھ کے کہا کہ کسی ایک بیٹے کو بلا کے کہا اس کو توڑو، تو نہیں ٹوٹ پایا. ظاہر سی بات ہے 12 ڈنڈی ایک ساتھ کیسے ٹوٹ پائیں گی. تو اس بیٹے کو مرتے وقت باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا دیکھو میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ تم تمام بھائی ایک ساتھ اسی طرح اتحاد کے ساتھ رہنا. کوئی مصیبت آئے گی، کوئی بلا آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی تو تم کو جب تم متحد رہو گے تو تم سب بھائیوں کو ایک ساتھ کوئی توڑ نہیں پائے گا، نقصان نہیں پہنچا پائے گا. یہ بہت بڑی بات تھی. اللہ تعالی ہم سب کو متحد بناوے آپس میں. اسی طرح تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اگر تارے ایک ساتھ مل جائیں گے اور روشنیوں کے چراغ ایک ساتھ مل جائیں گے تو سورج کا کام کر جائیں گے. اور اگر ایسے ہی بکھرے ہوئے ہوں گے تو کوئی اتحاد، کوئی کام نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی ایک انسان ایک کام اکیلے کرنا چاہ رہا ہے تو اکیلے وہ کام نہیں کر پائے گا. اگر اس کے ساتھ 2 آدمی ہو جائے گا تو وہ کام بحسن و خوبی انجام دے لے گا وہ، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان تنہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا اس کا شیطان ہوتا ہے، اور اگر 2 آدمی ہوتا ہے تو اس سے شیطان بہت دور ہوتا ہے. لہذا حدیث شریف میں آیا علیکم بالجماع، تم جماعت کے ساتھ
اتحاد کے ساتھ اور متحد ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور دیکھو آپس میں فرقوں میں گروہوں میں تقسیم مت ہو جاؤ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم سے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور محبت پیدا کر دیا آپس میں. لہذا یہی وجہ ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے، بنسبت ایک عام فہم انسان کے کہ ایک دوسرے کے مال کا خوگر ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی دولت پر بغض و عداوت کرنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جلنے لگتا ہے. لیکن ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ترقی کو دیکھ کر کے، یا ایک ولی دوسرے ولی کی ترقی کو دیکھ کر کے صرف اللہ کی خاطر، چونکہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی ترقی کی اور مزید دعا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اور ولایت کاملہ نصیب فرمائے. لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد کے پلیٹ فارم پہ لائے. یہ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی. لہذا اتحاد کا اسلام میں بڑا ہی درجہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اتحاد ہی پر دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب مل کر کے کلمہ شہادت پڑھ لو، دخل الجنہ، دخل الجنہ، جنت میں تم سب داخل ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم سب ایک ہو جاؤ. اور اس سے پہلے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمہارا تو یہ حال تھا کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے اور آپس میں فرقوں میں تقسیم تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ تشریف لائے کہ جب تم جہنم میں گرنے والے تھے تو تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچ لیا کہ تم جہنم میں مت گرو بلکہ متحد ہو جاؤ اور کلمہ شہادت پڑھ لو تو تمہاری زندگی بن جائے گی اور سنور جائے گی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم امتیوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے. اس احسان کو تم نہیں چکا سکتے ہو. لہذا بس اس احسان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جو دعوت لے کے آئے ہیں اور جو وہ رسالت لے کے آئے ہیں، ان سب رسالت کو اور اس دعوت کو تم سب متحد ہو کر کے، یکجا ہو کر کے اس دعوت کو قبول کرو اور متحد ہو جاؤ. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ترمذی شریف میں پڑھ رہا تھا، باب لزوم الجماع، ایک باب ہے، اس میں یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول کی گئی. کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام دار السلطنت تھا اور یا وہ فوجی چھاونی تھی. فوجی چھاونی کے ناطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سفر ہوا، اور جب وہاں شام پہنچے تو فوجیوں کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کر کے انہوں نے خطبہ دیا اور کیا کہا کہ میں آج آپ لوگوں کے درمیان اے صحابہ اکرام ایسے ہی کھڑا ہوں جیسے کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے. لہذا ہم آج خلیفے کی حیثیت سے میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں اور میری بات کو آپ بغور سماعت فرمائیں. دیکھو اصحاب کا جو زمانہ ہے اور جو ہمارا زمانہ جو چل رہا ہے یہ خیر القرون کا ہے، پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ آئے گا، پھر تابعین کا زمانہ آئے گا، اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا اور اس کے بعد گواہی نہیں مانگی جائے گی، پھر بھی گواہی زبردستی لوگ دیں گے اور قسمیں نہیں کھلوائے جائیں گے، زبردستی کے ہر وقت ہر باتوں پر قسم کھائیں گے. یہ دور آ جائے گا. لہذا اپنے آپ کو سنت رسول سے لازم پکڑو. کن کا خطبہ تھا یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. کہاں؟ شام میں، فوجی کی چھاونی میں. یہ چھاونی شام میں تھے، شام میں فوجیوں کا چھاونی تھی، وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں نے اس بات کو سراہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب اللہ کے رسی کو تھام لو. اللہ کے رسی کیا ہے؟ ایک سرا آسمان میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں ہے. زمین میں یہ قرآن جو ہے، حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. حبل اللہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب ہے. اگر اس کتاب کو تھامیں گے تو اللہ جو رسی کو کھینچے گا تو اگر ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو اوپر کھینچا کے چلے جائیں گے، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، ہمارا مقام بلند ہو جائے گا. اور اگر ہم حبل اللہ کو یعنی قرآن کریم کو اگر ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور صرف میت میں پڑھنے کے لیے رکھیں گے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے نہیں رکھیں گے، اللہ جب رسی کو کھینچے گا تو اس میں جو لوگ پکڑے ہوں گے وہ پہنچ جائیں گے، باقی لوگ نیچے رہ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کو قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں بغض و عداوت مت کرو. تمہارے درمیان
ایک محسن انسانیت پہنچے، رحمت للعالمین پہنچے، جنہوں نے تمہیں دین کی دعوت دے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لایا، ایک جماعت بنایا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ تم سب ایک ہی امت ہو اور ایک ہی جماعت ہو، اور تم سب ایک جماعت ہونے کے ناطے لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو. تمہارا رب جو ہے اللہ ہے، لہذا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اور کلمہ شہادت کی گواہی دی جائے، کفر نہ کیا جائے. یہ تقوی ہے. تقوی کا معیار انسان کو آج انسان کھو چکا ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں گے اور آئے بے وقت اذان ہوئے 1 گھنٹے ہو گئے اور 1 گھنٹے کے بعد کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہمارا تقوی ہو گیا. یہ تقوی نہیں ہے، اور اس کو اقامت صلاۃ بھی نہیں کہتے. لہذا وہ چیز جو اپنے محل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، اور اسی کا موقع محل بھی ہوتا ہے، اور اسی کی قدر بھی ہوتی ہے. ہر چیز اپنے وقت میں اور اپنے محل ہی میں اچھی لگتی ہے، بے وقت کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. بے وقت کی شہنائی ایسے ہی ہوتی ہے. بے وقت اگر شہنائی بجائیں گے ہم تو ہمارے پاس کوئی جمع نہیں ہوگا، اور اگر کوئی موقع محل ہوگا تو ہمارے پاس اگر شہنائی بجی گی تو سب لوگ آ جائیں گے. نماز کے وقت جو جماعت ہے، یہ جماعت بھی علیکم بالجماعہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لقد قام فی صف واحد، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ. اور یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ کیوں اہتمام کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں انسان یکجا ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے پکارتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا کہ تم جماعت کو لازم پکڑو گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جماعت پر متوجہ ہوتی ہے، نہ کہ تفرقے پر متوجہ ہوتی ہے. اگر منفرداً کوئی انسان پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہر انسان کی طرف، لیکن جماعت کے ساتھ اگر کوئی دعا کرے گا، اجتماعیت کے ساتھ کوئی نماز پڑھے گا، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنگوں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا، پھر اس پورے جماعت کی مغفرت کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعت اور اجتماعیت کا اسلام میں بڑا ہی درجہ ہے، اور اسلام میں اجتماع کو بالکل لازم پکڑنے کو کہا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور پھر جماعت ہوتی ہے. جماعت کو جماعت اس لیے کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ، 100 لوگ، 20 لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. اس کو اجتماع کہتے ہیں اور اسی کو جماعت کہتے ہیں. اسی طرح دوسرے میدان میں بھی اگر ہم بھائی ہم سب بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، کہ تم سب مسلمان آپس میں بھائی ہو. اگر ہم سب مسلمان ایک ساتھ ہو کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی ہے. جیسے کہ صحابہ اکرام کو پوری دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکی، اکیلے ہی ہزار پر بھاری ہو گئے اور سمندر کو پار کر کے ملکوں کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا. یہی وجہ ہے کہ ایمان اور تقوی اور للہیت اور اللہ کی خوشی کے لیے انسان کو مر مٹنے کا جو عمل ہوتا ہے، یہ عمل بڑا ہی قوی ہوتا ہے. اور اس عمل کا انسان ویلو نہیں دیتا، لیکن اس کی ویلو اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب موت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لوگوں کے لیے ہدایت کی چیزیں بیان کی ہیں. آج قرآن کو بطور ہسٹری کے پڑھا جاتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے، پڑھ لیتے ہیں. ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن کو پڑھنا چاہیے اللہ کی کتاب سمجھ کر، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے. نہ کہ ایک مرنے والا کبھی قرآن کو چھوا تک نہیں، نہ مرنے والا کبھی ایک حرف پڑھا نہیں، نہ مرنے والے کو کبھی کلمہ صحیح سے یاد نہیں تھا، اس کے مغفرت کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ مغفرت تو کر دے گا، لیکن ہر انسان اپنی ذات کا مکلف ہے، ہر انسان اپنے نفس کا مکلف ہے. حدیث شریف میں آیا کہ علیکم بانفسکم،
तुम अपने आप को लाजिम पकड़ो। जब अम्र बिल मारूफ कर लो, नहीं अनिल मुनकर कर लो, और दीन की दावत देने के बाद तुम्हारे अंदर तकवा और लिल्लाहियत आ जाए, और जब तुम अल्लाह को पहचान लो और लोग तुम्हारी बातों को न माने, और जब हिदायत के रास्ते पर तुम चलो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, चाहे जाए कि तुम्हारी तारीफ करने के और तुम्हें हौसला देने के, उस वक्त तुम अपने आप को लाजिम पकड़ो और दुनिया को छोड़ो। दुनिया तो तबाह हो जाएगी, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, लेकिन ये जो आमाल है, ये जो आमाल सालिहा है, अल्लाह के खजाने में मौजूद रहेंगे और तुमको इसका अज्र दिया जाएगा। लिहाजा हर इंसान अपनी जात का खुद मुकल्लफ है, और हर इंसान अपने आप को बनाने की और संवारने की कोशिश करे तो इंसान बन संवर करके हर किसी के दिल में मोहब्बत आ सकती है, उल्फत आ सकती है, मोहब्बत आ सकती है, मुवद्दत आ सकती है। इस्लाम जो है एक प्लेटफॉर्म का नाम है, जिस प्लेटफॉर्म पे कलमे शहादत का परचम है, और उस परचम के साथ अल्लाह के नबी हैं, और उसके पीछे पीछे हजारों जमातें हैं। अगर वो जमात उस परचम के नीचे है तो फिर वो जन्नत में है, और अगर वो जमात उस परचम के नीचे नहीं है तो फिर वो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वो परचम क्या है? कलमा शहादत है। वो परचम क्या है? कुरान करीम है। वो परचम क्या है? सुन्नत नबवी है। वो परचम क्या है? हदीस नबवी है। इसको जो थाम लेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखल अल जन्ना, और हज्जतुल विदा के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, देखो मैं तो इस साल के बाद आइंदा तुमसे मुलाकात नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी अब साथ नहीं देगी, मैं तो अब जा रहा हूं, अब तुम अल्लाह के हवाले। लिहाजा तुम अपने आप को बना लेना, संवार लेना, ऐसा न हो कि मुझे आलम आखिरत में, हश्र के मैदान में, हौज़े कौसर पर तुम्हारी बदअमालियों की वजह से मुझे रुसवाई हो जाए। लिहाजा अपने आप को संवार लेना, और अलैकुम बिअनफुसिकुम, तुम अपना ख्याल करना, तुम अपने भाइयों का ख्याल करना, तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखना, तुम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना। यतीम कोई बच्चा मिल जाए तो उसके सर पे शफकत के हाथ फेर देना, तुम खर्च करना, तुम बुखला में मत बनना, तुम सदकात करना, तुम खैरात करना, तुम अपने आप को अल्लाह की जमात में और अल्लाह के कलमे में तुम अपने आप को पिरो लेना, ताकि तुम पर फख्र कर सकूं क़यामत के दिन कि ये उम्मती है मेरी उम्मती। जिस वक्त मैं सदाएं लगाऊंगा, क्या सदाएं लगाऊंगा कि रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत मुझे वापस कर दे मेरा रब्बा। जबकि पूरी दुनिया के पूरे अंबिया इकराम क़यामत में होंगे और सब कहेंगे रब्बी नफ्सी नफ्सी, सारे अंबिया को अपने मसले की पड़ी होगी, लेकिन हमारे नबी हमारी खातिर ये कहेंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और आज हमारा आलम यह है कि हम अल्लाह के नबी के सुन्नतों को छोड़ चुके, अल्लाह के नबी की रहमतों को छोड़ चुके, अल्लाह के नबी की शफकतों को छोड़ चुके। जिस शफकत को लेकर, जिस रहमत को लेकर, जिस नबूवत को लेकर, जिस रिसालत को लेकर, जिस मोहब्बत को लेकर, जिस मवद्दत को लेकर अल्लाह के नबी इस दुनिया में मबऊस हुए और लोगों को सिखाया कि देखो आपस में मुत्तहिद हो जाओ, आपस में इत्तेहाद कायम करो। और सहाबा इकराम इसकी मिसाल मौजूद है, जिसके बारे में कुरान ने कहा, तौरेत ने कह दिया था, इंजील ने कह दिया था, ज़बूर ने कह दिया था, और सुहफ़ समाविया जो तमाम अंबिया इकराम पर आए थे उन्होंने यही कहा था, एक ऐसी जमात आने वाली है जिसकी मिसाल न पहले रही न बाद में रहेगी। वो जमात सहाबा की थी। क्या था? इत्तेहाद था। अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे अस्हाब जो हैं सितारों के मानिंद हैं, इनकी तुम पैरवी करो। आज सहाबा इकराम को गालियां दी जाती है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा जाता है। आज टोपी वेटरों के लिए कर दिया गया, टोपी होटल में काम करने वाले खाना पकाने वालों के लिए कर दिया गया, टोपी मुसलमानों के सर से उतर गया, नमाज में भी नहीं पहनते। क्या है ये? तो जवाल है, जवाल है, इन्हितात मुस्लिमीन है, मुसलमानों का इन्हितात है। ये कुछ नहीं, बेदरेक कह सकता है कोई इंसान हदीस की रोशनी में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमामा के नीचे टोपी हुआ करती थी, अमामा हुआ करता था। आज पगड़ी होटलों वालों के लिए, आज टोपी होटलों वालों के लिए, मुसलमानों का सर खाली। आज इत्तेहाद दूसरे कौमों के लिए, मुसलमानों का इत्तेहाद खाली।
ایک ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی, ہماری زندگی میں کلمہ آ جائے گا, پھر ہم جو کلمہ پڑھیں گے اس سے ہر کوئی ڈرے گا. اور ہم دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, آج ہم بھائی کے خون کے پیاسے, مال کے پیاسے, زندگی کے پیاسے بن چکے ہیں. ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی کی سنتیں آنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی, کہ میری سنت کو لازم پکڑنا. جب تم فتنوں کا دور دیکھو گے, لوگ ایسے آئیں گے اور لوگ اتنے بدل جائیں گے کہ لوگوں سے گواہی مانگی نہیں جائے گی, زبردستی کی گواہی دیں گے, قسمیں ہر بات پر کھا لیں گے, حالانکہ ان سے قسمیں نہیں لی جائیں گی, جھوٹی قسمیں کھائی جائیں گی, جھوٹ عام ہو جائے گا. اس وقت کیا کرنا, علیکم بسنتی, تم میری سنت کو پکڑ لینا. میری امتیوں, میری پیاری امتیوں, جس کے خاطر میں نے راتوں میں تہجد میں اپنے پاؤں کو سجائے, اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پوری رات امت کے مغفرت کی دعائیں کی, ایسی امت کے لیے, ایسی امت کو کہہ رہا اللہ کے نبی علیکم بسنتی, میری سنت کو پکڑنا. میری سنت سے اپنے آپ کا دامن نہ چھڑا لینا, اپنے دامن کو نہ چھڑا لینا, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, اور خلفاء راشدین حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان غنی, یہ 4 خلفاء ہیں. ان خلفاء علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ ان خلفاء راشدین کی جماعتوں میں جو اچھی بات تم کو کہے اس کی باتوں کو پکڑنا, ان کی سنتوں کو پکڑنا. اس لیے کہ یہ ہمارے 4 ایسے خلیفہ ہیں جن کی میں نے تربیت پورے اچھے طریقے سے کر دی ہے. اسی خطبے کو حضرت عمر نے شام میں فوجی چھانیوں میں کہا تھا کہ دیکھو آج میں ایسی ہی تمہارے درمیان کھڑا ہوں جیسا کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی ہوا کرتے تھے, اور یہی کہتے تھے کہ دیکھو ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, ایک دور آئے گا تابعین کا, جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا وہ تابعین, جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین, اس کے بعد پھر زمانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں, ایسے ہی سب برباد ہو جائیں گے. لہذا میں ہر اس مسلمان کو, ہر اس امتی کو دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ شہادت کو پکڑ لے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو پکڑ لے. اللہ کی رسی کتاب ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, ایک ساتھ ہو کر کے پکڑ لو. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جب 10 لوگ 15 لوگ دینی مجلس میں بیٹھ جائیں تو اللہ کے سامنے دعا کر لیں, تو اللہ تعالیٰ مجلس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے ہر اجتماع میں دعا ضرور ہو جانی چاہیے. اور ادعونی استجب لکم, تم سب مل کر کے دعا کرو, تم سب کی دعا کو میں قبول کروں گا. اور جب انفرادی ہو تو انفرادن بھی دعا کے لیے کہا. آج ہمارے اندر سے دعا بھی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں مناجات کرتے تھے اللہ سے, یہ مناجات کی لذتیں ختم ہو گئی. اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے, آپ کے پاؤں مبارک میں شل پڑ جاتے, آپ کے پاؤں مبارک میں گنگناہٹ ہو جاتی, آپ کے پاؤں بالکل ایک دم لال ہو جاتے سرخ, اور بیٹھنے کی وجہ سے, سجدے میں رہنے کی وجہ سے آج یہ امت سے یہ صفت ختم ہو گئی. لہذا کیسے نہ امت بکھر جائے, کیسے نہ امت میں مصیبتیں آ جائیں, کیسے نہ امتوں میں بلائیں آ جائیں. لہذا ہم نے استحقاق کھو دیا. سب سے پہلے آج مسلمانوں نے اپنا استحقاق کھو دیا ہے. ای منہ اور مسور کی دار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے, صحابہ اکرام 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا. 2 رکعت کے بدلے اللہ ان کو نعمت دیتا. آج ہم 1000 دعائیں کر رہے ہیں, ہماری نعمتیں نہیں مل رہی ہیں, اس لیے کہ ہم استحقاق کھو چکے. ہم اس بات کے مستحق نہیں کہ ہمیں کوئی نعمت دی جائے, اس لیے کہ ہم نافرمانی تو خوب کریں اللہ کی, اور پھر مصیبت آئے تو اللہ کو پکاریں. ایسا نہیں ہے, بلکہ صحابہ اکرام پوری زندگی اللہ پر وقف کیا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم دیا, ورضوا عنہ کا لقب دے دیا. ان کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں دے دے گا, اس لیے کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ان کے لیے ان کو جنت دنیا ہی میں دکھا دی گئی, ان کو خوشبو سنگھا دیا گیا. لیکن ہم کیا ہے, ہمارے اعمال کا کیا ٹھکانہ. ہم تو 2 وقت نماز پڑھتے, تیسرے وقت میں خلوص ہمارا غائب ہو جاتا, چوتھے وقت میں ہم تکبیر اولا فوت کرتے, 5ویں وقت میں ہم نماز کو فوت کر دیتے. ہاں کوئی مجبوری آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو ایک مجبوری ہے, لیکن ایک عام معمول بنا لینا کہ اذان سنتے ہی مسجد میں نہ آنا
जमात को छोड़ के अलग से जमात कर लेना, ये अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं है। ये सुन लीजिए, अल्लाह के नजदीक कबूल नहीं है। इसलिए कि अलैकुम बिल जमात, जमात को उम्मत में या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रखा? अजान के फौरन बाद नहीं, बल्कि 20 मिनट या 30 मिनट का वक्फा होता है, लिहाजा सब लोग अजान के बाद फौरन आते हैं और जमात होती है। अगर अलग जमात करने का इस्लाम में कोई दर्जा होता तो फिर ये जो सफ में खड़े होकर के तकबीर उला कही जाती है, फिर ये जमात इस्लाम में नहीं होती। अगर अलग अलग सब जमात करने के कायल हो जाते और अलग अलग उम्मत में अल्लाह के नबी तालीम देते, अलग अलग जमात किया करो, अजान होए 1:30 बजे और नमाज पढ़ो 3 बजे, नमाज पढ़ो 4 बजे, नमाज पढ़ो 5 बजे, आओ 2 आदमी के साथ नमाज पढ़ लो। अगर इस्लाम में इसका दर्जा होता तो फिर इज्तिमा के क्या माने हो जाते? लिहाजा नमाज को जमात के साथ पढ़ा जाए और उम्मत में इत्तेहाद कायम किया जाए। इत्तेहाद के साथ हर कुछ हो सकता है। खुतबे का आज यही मौजू है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिल जमा, कि तुम जमात को लाजिम पकड़ो, व इय्याकुम वल फुरका, और आपस में तफरकाबाजी से बचो, इसलिए कि फइन्न शैतान मअल वाहिद, कि तन्हे के साथ शैतान होता है, और वहुव मिनल इस्नैनि अबअद, और 2 में शैतान दूर हो जाता है, इसलिए कि 2 में ताकत आ जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अरादा बुहबूब अल जन्नति फलयल्जमिल जमाआ, कि जो चाहता है, जो इरादा करता है कि जन्नत के वसत में हम अपना मकाम ठहराएं या हम अपना मकाम लें या जन्नत के वसत में हम जिंदगी गुजारें, उसको चाहिए कि जमात को लाजिम पकड़े। जब जहां पर यानी जहां पर ज्यादा चीज पर अमल हो रहा हो, दीन के किसी मसले पर ज्यादा अमल हो रहा हो, उसी मसले पर अपने आप को डाल लेना चाहिए, न कि कभी इस हदीस को माना, कभी इस हदीस को माना, कभी उस हदीस को मान लिया, ऐसा नहीं। किसी एक पर जब पूरी उम्मत मुत्तफिक हो जाए और पूरी उम्मत में उस पर अमल किया जाए, लिहाजा उस पर भी तुम अमल करना, इसलिए कि वो जमात है। इसी की तरफ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रतहु हसनतहु व सय्यअतहु सय्यअतहु फज़ालिकुमुल मुमिन, कि जो शख्स जिसको अपनी नेकी से खुशी हो और बुराई से घुटन हो, समझो कि वो मोमिन है। जिसको अपनी नेकी पर खुशी हो, ये नहीं आज तो नमाज पढ़ते हैं शक होता है मेरी नमाज कबूल हुई नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जिसको अपनी नेकी पर खुशी हो कि आज हमने नेक काम किया, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, मैंने नेक काम किया, तो ये गोया के उसका ईमानी तकाजा था। और जिसको अपनी बुराई से घुटन हो कि आज मैंने ये फलां गुनाह कर लिया, फौरन तौबा इस्तगफार करे, नहीं मालूम अल्लाह पकड़ लेगा किस घड़ी में, कोई ठिकाना नहीं, तो समझो कि वो मोमिन है। फज़ालिकुमुल मुमिन। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यजमउ उम्मती अला दलालतिन, कि मेरी पूरी उम्मत इकट्ठा होकर गुमराही पर मुत्तफिक नहीं हो सकती है, गुमराही पर मुत्तफिक नहीं हो सकती है। लिहाजा जब जहां पर जो मसला ज्यादा चल रहा हो दीन के लिहाज से, हदीस और कुरान के लिहाज से, जो मसले पर पूरे उलमा मुत्तफिक हों, उस पर इंसान को अपने आप को डाल लेना चाहिए, या जिस पर पूरी उम्मत अमल कर रही हो हलाल चीजों में से, लिहाजा उस पर अपने आप को डाल करके उसी के साथ लाजिम पकड़ना चाहिए, अपना मसला नहीं निकालना चाहिए। कहने का मतलब यह है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयदुल्लाहि अलल जमाअह, के जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। क्या मतलब? अल्लाह के साया, अल्लाह के रहमत का साया जो है साया फगन होता है, और उस जमात की मग़फ़िरत कर दी जाती है। लिहाजा जमात के साथ नमाज पढ़ना, जमात के साथ दुआ करना, जमात के साथ इंसान को कोई काम करना, इज्तिमाइयत के साथ काम करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। लिहाजा ग़ज़वा खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी अकेला चाहते खंदक खोद नहीं सकते थे, सहाबा इकराम साथ में थे, अल्लाह के नबी साथ में थे, पूरी खंदक खुद गई। इतनी बड़ी खंदक कि आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी खंदक आज इतने लोग मिलकर के खोद सकेंगे, लेकिन सहाबा इकराम में अंदर जज्बा था, उन्होंने खोद लिया। क्यों? इत्तेफाक व इत्तेहाद था। वमन शद्द इला नार, और जो तन्हा हुआ वो तन्हा जहन्नम में चला जाएगा। पूरी जमात जिस मसले पर अमल कर रही है, पूरी जमात जिस बात को मान रही है, अगर उससे वो अपने आप को तन्हा कर लेगा और अकेले कर लेगा तो पूरी जमात तो जन्नत में चली जाएगी, वो तन्हा जहन्नम में चला जाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, कि आपस में तुम मत लड़ो, आपस में तुम मत लड़ो वरना फिसल जाओगे। फतफशलू, फिसल जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा खिसक जाएगी।
تمہاری ہوا کھسک جائے گی. لہذا اگر اتحاد کے ساتھ زندگی گزاری جائے، جیسے کہ گاؤں محلوں میں تمام گاؤں کے لوگ متحد ہوتے ہیں، دوسرے گاؤں کے لوگ اگر اس پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ پورے گاؤں والے متحد ہیں. اور اگر وہاں کے 2 لوگوں کو مارنا چاہتے تو پورے گاؤں والے آ کر کے ان کو مار کے چلے جاتے ہیں. لہذا اتحاد کا بڑا ہی اہم وہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ تم آپس میں لڑو مت اور ورنہ تمہارے پاؤں پھسل جائیں گے اور تمہاری ہوا کھسک جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حبل اللہ کی کیا تفسیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. والممدود من السماء الى الارض، جو آسمان سے لے کر کے زمین تک ہے. اگر قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا تو رسی جیسے جیسے کھینچے گی وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اور اگر قرآن کو مضبوط نہیں پکڑے گا تو رسی تو اوپر چلی جائے گی. یعنی قرآن جو بدھا ہوا اللہ سے لگا وہ تو اوپر جاتا ہی رہے گا، لیکن جو انسان اس کو نہیں پکڑا وہ نیچے ہی رہ جائے گا. لہذا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا. کیا نعمت کیا؟ اللہ کے نبی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، ان کے ذریعے ہمیں جہنم سے نکالا گیا. یعنی ہم جہنم کے گڑار پر تھے، کنارے پر تھے، قریب تھا کہ ہم گر جائیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا. کیسے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہمیں باپ ماں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. اللہ کے نبی کا پیغام پڑھ چکے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیغام کو بچے تک سناتے ہیں. دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دین ہے اور یہ احسان ہے کہ جنہوں نے یہ اذان اور یہ اقامت سکھائی ہے، اور اسی کو ہمارے باپ سیکھ کے ہمارے کان میں اذان دیتے. ہم جب پیدا ہوتے ہمارے کان میں اذان دیتے، اور اس اذان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا. لہذا بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، تو جب ہم مرے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جب ہم جائیں تو ہم خوش ہوں اور دنیا رو رہی ہو. اس بات کا ہمیشہ لحاظ رہنا چاہیے، ورنہ پھر تو زندگی ایسی گزر جائے گی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اور اپنا فضل فرمایا اور اپنی نعمت فرمائی تم پر کہ تم سب آپس میں بھائی ہو گئے. لہذا یکجا ہو کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اور اسی پر یہ خطبے کا موضوع تھا، اور یہی موضوع بنایا اس لیے کہ یہاں کا آج نیشنل ڈے ہے اور 40 سال یہاں کے گزر چکے ہیں. 40 سال کے بعد بھی یہ آپس میں متحد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اتحاد کو قائم دائم رکھے اور ان کی زندگیوں کو برقرار رکھے اور ان کو ہر مصیبت و آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. اللہ کمی بیشی کو معاف کرے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ اجتماعیت کی دعا آپ کے نزدیک قابل قبول ہے. اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہمارے تمام صغائر کبائر تمام گناہوں پر پردہ پوشی فرما. اللہ ہم سب کی بال مغفرت فرما. اللہ ہم سب کے خاندان والوں کی بال مغفرت فرما. اللہ ہماری زندگی کو صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ پوری زندگی کلمہ شہادت کے ساتھ گزرے. اللہ موت بھی کلمہ شہادت کے ساتھ آئے. اللہ قبر کی منزل آسان ہو جائے. اللہ حشر کے میدان میں آپ کی رضا نصیب ہو جائے. اللہ حوض کوثر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سیرابی نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کے جملہ مشکلات کو دور فرما. اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما. اللہ ہم میں سے جو روزی کے لائن سے پریشان ہے، رزق کے لائن سے پریشان ہے، اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کلی و دائمی نصیب فرما. اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما. اللہ جو مصیبت میں پھنسے ہوئے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما. اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کی زندگی اچھی ہو جائے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا دے. اللہ پوری زندگی اللہ آپ کی جو چاہیں اسی راستے پہ چلائے. اللہ پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں. اللہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. اللہ ہمیں نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ہمارے اندر امن و امان قائم فرما، اے اللہ ہمارے اندروں سے حسد کو دور فرما، اے اللہ عداوت بغض و عداوت کو دور فرما، اے اللہ آپس میں متحد فرما، اے اللہ آپس میں اتحاد فرما، اے اللہ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے دل میں محبت عطا فرما، اے اللہ پورے مسلمان اور پوری امت اسلامیہ اے اللہ آپس میں محبت کرنے والی بن جائے، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اے اللہ ان سب کو آپس میں متحد کر دے، اے اللہ ان سب کو آپس میں متحد کر دے، اے اللہ جس کی تمنا آپ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جس کی تاکید بھی فرمائی، اے اللہ ہم سب بکھر گئے، اے اللہ ہمارا گناہ ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو آپس میں متحد کر دے، ایک دوسرے کے لیے آپس میں محبت پیدا کر دے، اے اللہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں محبت پیدا کر دے، اے اللہ ہم سب کو بغض و عداوت سے بچا لے، اے اللہ حسد کینہ کپٹ سے بچا لے، اے اللہ شیطان کی شیطانیت سے بچا لے، اے اللہ آپ اپنی کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی کتاب پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج تک کی زندگی میں جو ہم سے صغائر کبائر گناہ ہو گئے اے اللہ آپ کے متعلق ہوں یا آپ کے بندوں کے متعلق، اے اللہ ہم سب بڑی مجلس میں اے اللہ آپ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو اے اللہ دین صالح بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ ہمیں بھی نیک صالح بنا، اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی دین کو قائم فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی سنت نبوی کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ علم صحیح عطا فرما، اے اللہ معرفت صحیح عطا فرما، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ فطرت سلیم عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی کو اچھی کر دے، اے اللہ پوری زندگی کلمہ شہادت اور محبت کے ساتھ گزرے، اے اللہ آپ کی معرفت کے ساتھ گزرے، اے اللہ موت بھی آپ کی معرفت کے ساتھ آئے، اے اللہ کلمہ شہادت کے ساتھ آئے، اے اللہ قبر کی منزل آسان ہو جائے، اے اللہ زندگی تو یوں ہی گزر رہی ہے گزر جائے گی، اے اللہ مسئلہ قبر کا ہے، اے اللہ مسئلہ موت کے وقت کا ہے، اے اللہ مسئلہ حشر کے میدان کا ہے، اے اللہ مسئلہ حوض کوثر کا ہے، اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمارے ہر عیوب پہ پردہ پوشی فرما دے، آپ تو ستار العیوب ہیں، اے اللہ ہم سب کے عیوب پہ پردہ ڈال دے، آپ تو غفار الذنوب ہیں، اے اللہ ہم سب کے ذنوب و سیئات و معصیات کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو بیان کرنے میں اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں علم صحیح عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے سینے کو نور کے لیے کھول دے، اے اللہ ہم سب کے جسم کو نور بنا دے، اے اللہ ہم سب کے عقل کو نور بنا دے، اے اللہ ہمارے پورے رگ و پے میں آپ کی محبت دوڑے، اے اللہ آپ ہمارے دل میں سما جائیں، اے اللہ دنیا کی ناجائز محبت کو ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ دنیا کی ناجائز محبت کو ہمارے دل سے نکال دے، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ رزق میں تنگی نہ فرما، اے اللہ رزق میں تنگی نہ فرما، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل فرما دے، اے اللہ اپنے فضل کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے، اے اللہ بہت سارے لوگ اپنے سینے میں نیک تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی نیک تمناؤں کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، اے اللہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ رزق کے لائن سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ایک صاحب نے محمدی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ ان کی بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے بال کے برابر ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما، اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت بنا دے، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کی کوٹلی بنا دے، اے اللہ ہم سب کے اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعا و مناجات کو قبول فرما، اے اللہ کما حق ہو آپ کی عبادت نہیں کر پاتے اللہ اسے معاف فرما کر، اے اللہ جو کچھ بھی عبادت ہو رہی ہے آپ کی توفیق سے ہو رہی ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
علیکم السلام.